السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ماجد علی، آپ کا کمپیوٹر ٹیچر، آپ کا گرافک ڈیزائننگ کے ایڈوب ایلیسٹریٹر کا ٹیچر۔ تو آج ہم بیسیکلی بات کریں گے لیکچر نمبر 6 کی، کہ لیکچر نمبر 6 میں ہم اس میں کیا کیا کام کور کر سکتے ہیں، اس کے متعلق کرتے ہیں بات۔ ہم لوگوں نے اوپر سے ان ٹولز کو کور کرتے کرتے یہاں تک آ چکے تھے، اب آئے مطلب اس میجک وینڈ کو نہیں دیکھا، لیکن آج اپنا ٹارگٹ ہے اس میں جو ٹول ہے، نام ہے اس کا پین ٹول۔ پین ٹول اور اس کے اندر جو بننے والی تمام چیزیں، ان سب کو آج ڈسکس کریں گے ہم اپنی آسانی کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا کام ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے اوپر لکھا آتا ہے پین ٹول، دنیا کا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے پین ٹول۔ کیوں اسے پین ٹول کو میں اتنا امپورٹنس دے رہا ہوں؟ اس لیے اسے اتنا امپورٹنٹ بول رہا ہوں میں، کیونکہ جتنی بھی شیپس ہم بناتے ہیں وہ ہم اس کے ذریعے بآسانی بنا سکتے ہیں۔ کوئی لوگو ڈیزائن کرنا ہے، کچھ بھی ڈیزائن بنانا ہے، اس کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پین ٹول پہ کلک کیا، 1 کلک، 2 کلک، 3 کلک، 4، 5۔ یہ ایک شیپ میں نے بنائی۔ سلیکشن ٹول پک کرتے ہیں، دائیں بائیں موو کرتے ہیں، موو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آتے ہیں پین ٹول، یہ اس کے کلرز پہ ڈبل کلک کیا، یہ اس کے کلر چوز کرنے کی آپشن آ رہی ہے ہمارے پاس۔ اور یہی کلر اوپر ہمارے پاس یہاں بھی آ رہا ہے، اس کے فرسٹ پہ ایک آپشن آ رہی نن، تو وہ جو کلر اس میں تھا وہ اس نے ختم کر دیا اس میں۔ اب یہاں دیکھیں، اب میں نے شیپ کو میچ کیا تو اس میں کلر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے کلر اس کا ختم کروا دیا کہ مجھے فی الحال ڈائریکٹ پاتھ چاہیے تھا، نہ کہ اس میں جو موجود کلر تھا وہ نہیں چاہیے۔ اگر کلر چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہو، اگر نہیں چاہیے تو اس کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تب کلر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بنانے کے بعد کلر کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے 1، 2، 3، جب شیپ بن گئی اب ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ اب سلیکشن ٹول لے کے جیسے اس پہ کلک کریں گے شیپ پہ، یہ اوپر ہمارے پاس اس کی پراپرٹیز آ جائے گی، جہاں سے آپ اس میں کوئی بھی کلر وغیرہ فل ایزیلی کروا سکتے ہیں۔ آؤٹ لائن کلر بھی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں آؤٹ لائن کو۔ جیسے پہلے آپ ریکٹینگل وغیرہ شیپ ہم نے بنائی لی تھی نا، اس میں سے سب کچھ بنا بنائی شیپ مطلب آ گئی یہ والی، وہ بنے بنائے ٹول تھے یہاں پہ جو میں نے کہا تھا۔ اس میں آج ہم بس جو بھی شیپس ہیں ساری خود سے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ سمجھ آیا کہ پین ٹول سے ہم تمام شیپس کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر نیچے والی چیز کنٹرولز کیا ہیں؟ جب شیپ تو پین ٹول سے بننی، پھر نیچے کیا کیا چیزیں ہیں؟ پین ٹول کی شارٹ کی پی ہے، جیسے میں یہاں سے سلیکشن ٹول لے لیتا ہوں یہ والا اور پی پریس کرتا ہوں، پین ٹول آ گیا۔ اچھا، پین ٹول میں ڈرا کرتے ہوئے کچھ جگہ پہ کرو نما شیپ چاہیے ہوتی، جیسے یہی اگر ڈیزائن بناتے ہیں 1، 2، اب لیکن میں نے کلک کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں، اب یہاں کلک کیا اور یہاں کلک کر دیا، کچھ یوں اوپر سے کارنر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بنا، کیوں بنا کہ ایک کلک کیا، دوسرا کلک اب میں نے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی فری ہینڈ میں اب میں کلک کرتا ہوں، لیکن کلک چھوڑوں گا نہیں، کلک کر دیا، ماؤس کو ٹرن کرتا ہوں مطلب ڈریگ کرتا ہوں، تو دیکھیں آپ کے پاس وہ شیپ ویسے ہی وہاں پہ گلائی میں بننی شروع ہو گئی۔ اور یہاں سے کلک کیا تو کچھ یوں، جیسے پہلے میں نے کیا تھا کہ اگر میں اس کو سلیکشن ٹول لے لیتا ہوں، اوپر آ رہا ہے کلر، یہاں سے آ کے میں کہتا ہوں جی نہ کرنا، کلر کینسل کر دو، تو اس نے کینسل کر دیا۔ پین ٹول کو پک کیا، 1، 2، 3 پہ کلک کر کے رکھتا ہوں، یوں ملا دیا۔ اب یہ میرے پاس شیپ کرو میں بننی شروع ہو گئی، مطلب کہ کرو شیپ بنانی پڑے ایسے بنائی جا سکتی ہے۔ میں کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں ذرا، تاکہ کچھ اور چیزیں بتا سکوں آپ کو میں۔ کنٹرول پلس کر کے تھوڑا سا میں نے زوم کر لیا پھر، تاکہ اور کلیئر ہو جائے۔ پین ٹول ایک کلک کیا، کرو بنایا۔ اب جو مجھے یہاں سے لائن بالکل سیدھی لگانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے لائن سیدھی جانی چاہیے ڈیزائن کے مطابق، مجھے اس میں کرو نہیں رکھنا۔ ایسے کلک کروں گا تو کرو بن جائے گا، کنٹرول زی کرتا ہوں۔ اب جب یہ کرو بن رہا ہے، آپ کا کام ہے اسی پین کو واپس جا کے اس کے پچھلا جو پوائنٹ ہے وہاں جا کلک کر دینا، اس کے اینکر پوائنٹ پہ۔ اب وہی لائن آپ کی اسٹریٹ ہونی شروع ہو جائے گی، کچھ یوں۔ پک کی بات آپ نے نہیں کی، دوبارہ پک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات کی ہم نے۔
ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک جگہ پہ کلک کیا، اسٹریٹ لائن اگرین، یہ اب یہاں مجھے گلائی پیدا کی، لیکن گلائی پیدا کرنے کے بعد مجھے اس پوائنٹ کے بعد آگے بالکل سیدھی لائن لگانی ہے، لیکن یہاں پہ ایک گلائی بن رہی ہے ایسے، مجھے یہاں سے لائن سیدھی لے کے آنی بالکل. تو آپ کیا کرو گے، اس کے واپس یہاں پہ جا کے ایک کلک کرو گے، یہ دیکھیے یہ سائن بنا ہے اینکر والا، تو لائن اسٹریٹ لگنی شروع ہو گئی. یہاں سے پھر کلک کر کے رکھا، ادھر آ کے کلک کیا، اسٹریٹ لائن ہو گئی. یہاں آتے ہیں، تھوڑا سا کرو کر دیا، تو یہ میرے پاس شیپ بن گئی. اب اس میں جو مرضی کلر وغیرہ کرو، جیسے مرضی مطلب جو بھی بنانا چاہتے ہو، اس لیے آپ شیپس وغیرہ اپنی ریڈی کر سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسی پین ٹول میں، ایڈ اینکر پوائنٹ. اوکے، ایڈ اینکر پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اپنے پاس. پین ٹول سے ہم نے ایک شیپ بنائی، کچھ یوں. اس شیپ کو بنانے کے بعد ذہن میں آیا کہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہو جو اس طرف اس کو لے کے آئے، تو یہاں پہ آپ آ کے ایڈ اینکر پوائنٹ، جس کی شارٹ کی پلس ہے، ٹھیک ہے. اوپر سے میں دیکھیے بیک اسپیس کے جو ساتھ پلس ہے، جیسے پریس کرتے ہیں، آلریڈی کلکڈ ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ ایک پوائنٹ یہاں لگ چکا ہے. کلک کرنے سے پوائنٹ لگ رہا ہے، لیکن اگر کلک کر کے میں چاہتا ہوں کلک کر کے اسے ڈریگ کروں، لیکن وہ ایسے کوئی ڈریگ کرنے کی مجھے کنٹرول فراہم نہیں کر رہا کہ جیسے پہلے تک کلک کرتے تھے پوائنٹ بناتے وقت. مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں پین ٹول سے ایک اب دوسرا پوائنٹ جب ایڈ کرتا ہوں اینکر پوائنٹ، دیکھیں اس میں کرو کرنے کی آپشن میرے پاس آ رہی ہوتی ہے نا، لیکن اسکیپ کیا. جب آپ ایڈ اینکر پوائنٹ کر رہے ہوتے یہاں سے آ کر، اب میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کیا، اور اگر میں کہتا ہوں کلک کر کے دبا کے رکھتا ہوں، تو اس میں کہتا ہوں باہر لیئر ڈیزائن بنے، لیکن ایسے کوئی مجھے صورت نہیں مل رہی، لیکن وہاں پوائنٹ ضرور لگ رہے ہیں. آپ کیا کریں گے، اس پوائنٹ کو بعد میں گلائی یا کرو کرنے کے لیے نیچے لکھو آتا ہے اپنے پاس اینکر پوائنٹ. آپ یہاں سے آئیں، اسی پوائنٹ کو پک کریں، اور جیسا بھی اس کے ساتھ آپ نے کنٹرول کرنا ہے ایڈ اپنے پاس، ویسا سے کنٹرول کر سکتے ہو. اس اینکر پوائنٹ کو اگر میں چاہتا ہوں یہاں سے پک کیا، یہ ہے گلائی پوائنٹ، لیکن اوپر جو میں نے سیکھا تھا ڈائریکٹ سلیکشن پوائنٹ، اس سے پک کر کے آپ شیپ میں جیسی مرضی چینجنگ چاہو کر سکتے ہو. اب بیچ میں یہ پوائنٹ ایکسٹرا لگ گیا، مجھے نہیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی جگہ پہ آتے ہیں ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ. اب میں اگر اس جگہ پہ کلک کرتا ہوں، تو جو پوائنٹ میں نے لگائے تھے ان کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. جو کلک کیا تھا پلس پلس سے کر کے، ویسے پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے، ویسے ختم بھی ہوتا ہے. اور اس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ اینکر پوائنٹ کا، کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ، جیسے یہ کارنر ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر تو اس کو میں اوپر سے آ کے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے پک کر کے موو کرتا ہوں، تو یہ اسی طرح موو ہو رہا ہے جیسے کارنر بنا آ رہا ہے. لیکن اب اگر میں کیا کر لیتا ہوں، اینکر پوائنٹ ٹول میں آ کے اس کے اوپر یہاں آتا ہوں، کلک کر کے رکھتا ہوں، ماؤس کو ڈریگ کرتا ہوں، تو وہاں پہ وہ ساتھ ہی اس میں گلائی بنا کے دے دے گا، کرو کر دے گا، اور آپ کو کنٹرول فراہم کرے گا. اب اس میں بھی دو پوائنٹ ہیں، اگر تو اس پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ ماؤس کو موو کرتے ہو، تو آپ کی دونوں سائڈوں کی گلائی میں فرق پڑ رہا ہے. اب میں پہلے سائڈ پہ کلک کرتا ہوں، اس کے اس کنٹرولر پہ کلک کرتا ہوں، اس کے ہینڈل کو پک کرتا ہوں. جب اس سے موو کرو گے تو صرف ایک سائڈ کو فرق پڑے گا، دوسری سائڈ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جیسے کہ کچھ یہ کیا، یہاں سے موو کیا، ایک سائڈ کو فرق پڑ رہا ہے. اچھا دوبارہ واپس نارمل کر، اس پہ آ کے پھر سے اگر آپ کلک کر دیتے ہو، تو واپس وہ جو گلائی آپ نے پیدا کی ہوگی وہ واپس کارنر میں تبدیل ہو جائے گی. چاہے پہلے بناتے وقت کیوں نہ کی ہو، اس کو بھی ختم کر سکتے ہو آپ لوگ، کچھ یوں. اور اسی ٹول کے تھرو ہم اس میں کنٹرول کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کرو ٹول آ رہا ہے، جہاں سے اس کی ہم نے گلائی بنائی تھی، میں اس میں کچھ دونوں پوائنٹوں کے درمیان جو گلائی بنانی وہ بھی ہم یہاں سے کر کے یوں کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جتنے بھی یہ پوائنٹ آج میں نے ڈسکس کیے ہیں سارے اے ٹو زی ود شارٹ کی، شفٹ سی شارٹ کی ہے اینکر پوائنٹ کی، مائنس شارٹ کی ہے ریموو کرنے کی، پلس ہے ایڈ کرنے کی، اور پی شارٹ کی ہے پین ٹول کی.
یہ ساری کی ساری شارٹ کیز آپ کو سمجھ آ چکی ہیں اور پین ٹول کو اچھے سے استعمال کرنا آ چکا ہے، کلر کرنا، کلر خالی کرنا، یہ سارے پوائنٹ کلیئر ہو چکے ہیں۔ آپ کا فی الحال ٹارگٹ ہے ان چیزوں کو سیکھنا۔ جب آپ کو یہ سارے ٹول کور ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پروجیکٹ بنانے شروع کریں گے، بہت سارے دنیا کے ڈیزائن بنائیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں اچھے سمجھ آنی شروع ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسی ویڈیو کے لاسٹ کے اوپر ریڈ کلر کا آئیکن آئے گا یوٹیوب اپڈیٹڈ چینل والا، کائنڈلی اگر یوٹیوب سے ریڈی میڈ کچھ سیکھنا ہے تو اس چینل کو بھی جا کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں ماجد علی آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ، بائے بائے۔